السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنی تمیم تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہے؟ جواب: ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: زبور کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ سوال: کون سا نیک عمل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ جواب: درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ جواب: حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اجنادین و بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال: وہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: مچھر سب سے چھوٹا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر 14ویں صدی میں دریافت ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ جواب: 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں آسمان کا ذکر کتنی مرتبہ کیا گیا ہے؟
جواب: قرآن مجید میں آسمان کا ذکر 23 مرتبہ کیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کنعان میں ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسانوں کی کتنی صفیں بنائی جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسانوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔ سوال: مرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت یاسین کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا۔ سوال: بچے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ جواب: بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرتے، وہ آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھیں، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے ملا۔ سوال: میدان محشر میں اللہ تعالیٰ زمین کو کس چیز کا کر دیں گے؟ جواب: میدان محشر میں اللہ تعالیٰ زمین کو تانبے کا کر دیں گے۔ سوال: دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
सवाल, कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है। सवाल, क्या औरतों की खतना करवाना जरूरी है? जवाब, इस्लाम में औरतों की खतना मिसल मर्दों की खतना के जरूरी करार नहीं दिया गया। सवाल, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्मे गिरामी क्या था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का इस्मे गिरामी औरिया था। सवाल, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। सवाल, शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के चरवाहे के तौर पर काम किया था? जवाब, शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, कयामत की निशानियों में किस जगह से आग निकलेगी? जवाब, यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। सवाल, साबिकुल वलून किन सहाबा कराम को कहा जाता है? जवाब, साबिकुल वलून उन सहाबा कराम को कहा जाता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए। सवाल, गैर तस्दीक शुदा बातें आपस में ना फैलाओ, ये बात किस सूरत में बयान हुई है? जवाब, गैर तस्दीक शुदा बातें आपस में ना फैलाओ, ये बात सूरतुल हिजरात में बयान हुई है। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किन से सीख कर अजान का आगाज किया? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो से सीख कर अजान का आगाज किया। सवाल, गारे सूर मक्का से कितनी दूर वाक़ है? जवाब, गारे सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़ है।
سوال: وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعے کا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب: حوض کوثر کا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سوال: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جس پرندے کو خشکی پر بھیجا کون سا تھا؟ جواب: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے پھر کبوتر کو خشکی پر بھیجا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی؟ جواب: چوہے کی دنیا میں پہلی بار پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہوئی۔ سوال: طوفان نوح کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب: طوفان نوح 40 دن تک جاری رہا۔ سوال: کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب: اسرائیل کا نام نبی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سوال: دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا تھا کہ اگر میچ میں جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ جیت بھی گیا اور اسلام قبول بھی کر لیا؟ جواب: محمد علی کلے نے کہا تھا کہ اگر میں میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ جیت بھی گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔
سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔